السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کل ہر طرف کورونا نامی ایک پراسرار بیماری یا ایک وبا کا تذکرہ ہے۔ اس کی تباہی، اس کے ذریعے سے ہونے والی اموات اور لوگوں کی وفات کی وجہ سے ہر طرف ایک دہشت کا اور وحشت کا عالم ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے چند دن پہلے گفتگو کی تھی اور اس کو الحمدللہ الفرقان اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ایک سوال ہے جو بہت کثرت کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کورونا عذاب الہی ہے، اللہ کا عذاب ہے، یا کوئی وبا ہے، کوئی بیماری ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں انداز کے لوگ دونوں طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ نہیں، یہ عذاب ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، اور کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک عام بیماری ہے، ایک وبا ہے جو کہ دنیا میں پیش آتی رہتی ہیں، اٹھتی رہتی ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس وقت کے اس سلسلے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرات گرامی، کوئی چیز اگر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کے طور پر پیش آ رہی ہے تو ہمیں فوراً یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا یہ بیماری یا یہ واقعہ جو اللہ کی طرف سے ایک عذاب بن کر پیش آیا ہے، نازل ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو ستانے کا شوق تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بے شمار مائیں مل کر بھی ایک بچے کو جو محبت دے سکتی ہیں اور اس سے جو پیار کر سکتی ہیں، پروردگار عالم اپنے بندوں سے، اپنے مخلوق سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ انسانوں کو ستا نہیں سکتا، وہ انسانوں کو ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں بار بار کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اگر کورونا کو ایک عذاب مانا جائے تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عذاب کیوں؟ جب ہم اس کے جواب کی طرف دیکھتے ہیں تو سوال خود پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ دنیا کو اور آج کے انسان کو، انسان کا یہ منہ ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ مجھے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، مجھے کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ کیا دنیا میں جو حیوانیت، وحشیت، بربریت، درندگی اور جانور پن جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے وہ معمولی ہے؟ انسان انسان کے ساتھ جو کر رہا ہے، کیا وہ ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ کئی کروڑ لوگ، 2-400 یا 2-4 ہزار نہیں بلکہ کئی کروڑ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بیچارے خالی پیٹ سونے پر مجبور ہیں؟ وہیں پر دنیا میں ایسے لاکھوں انسان ہیں جن کی تجوریوں میں نوٹ سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، جن کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرف خزانوں کا یہ عالم اور دوسری طرف اس طرح سے کراہتی ہوئی، تڑپتی ہوئی انسانیت۔ کیا اللہ تعالیٰ کے غصے کو جوش میں لانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کو کچلے دے رہی ہیں، ختم کیے دے رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کا رزق جو زمین اگل رہی ہے، وہ ہزاروں ٹن غلہ ضائع ہو جا رہا ہے، یا تو نالیوں میں بہہ رہا ہے،
یا بڑی طاقتیں ان کی ضرورت سے زائد ہے اس لیے اسے سمندر میں بہا رہی ہیں. ضرورت مند ملکوں کو، ضرورت مند قوموں کو نہیں دے رہی، بلکہ انہیں ضائع کر دے رہی ہیں، سمندر میں بہا رہی ہیں. اور انسانوں سے پھر ذرا سا ہٹ کے دیکھیں تو کیا انسان نے دوسری مخلوقات کے اوپر جو ظلم کر رکھے ہیں وہ معمولی ہیں؟ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، سمندری مخلوقات کے ساتھ الگ الگ انداز سے جو مظالم ہو رہے ہیں، کیا وہ مظالم معمولی ہیں؟ کیا ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ اور پھر ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی دیکھے کہ میں اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں کتنے کام ایسے کر رہا ہوں جن سے پروردگار عالم خوش ہوتا ہے. میرا دل غیبت، چغلی، حسد، کینہ، کپٹ ان سے کتنا پاک ہے. میری زبان کتنی پاک، میری آنکھیں کتنی پاک. دنیا میں فحاشی، ننگے پن کا جو ماحول ہم نے پیدا کر دیا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس پیاری پیاری دنیا کو گندا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصے کی دعوت نہیں دیتا؟ ایک ایک جنگ میں لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دینا، جن میں نہ جانے کتنے معصوم بچے ہوں، کتنی مظلوم عورتیں ہوں، کتنے بوڑھے ہوں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بچے ماں کو مار دیتے ہیں، بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، انسان انسان کے خون کا پیاسا، خون کا دشمن ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی ہیں. سود کا کاروبار اللہ تعالی سے اعلان جنگ کے مترادف ہے، اعلان جنگ جیسا ہے. اسی طرح سے اللہ کے پسندیدہ محبوب بندوں کو پریشان کرنا، یہ بھی اللہ سے جنگ کرنے جیسا ہے. قرآن و حدیث میں ان دونوں باتوں کی وضاحت موجود ہے. کیا یہ دونوں کام دنیا میں نہیں ہو رہے؟ پوری دنیا کا اکنامک سسٹم سود پر ٹکا ہوا ہے، تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہو؟ دنیا میں لا تعداد، خود مسلم ممالک میں لا تعداد اللہ کے بندوں کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ان کی زندگیاں جیلوں میں ٹھوس کے ختم کر دی جاتی ہیں، برباد کر دی جاتی ہیں، ان کے اوپر گولے برسا کے سروں پہ جنگیں مسلط کر کے، ان کو گھر بار سے دور کر کے، ان کے اوپر ظلم کر کے اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اپنے غضب، اپنے عذاب کے ذریعے برباد کر دے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی محبت انسان کے لیے، اس کی رحمت، بے پناہ رحمت کا ایک سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر، جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی. اور خاص کر امت مسلمہ، پوری جو مسلم ممالک میں اور پوری دنیا میں جو امت اس وقت رہ رہی امت مسلمہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے میں بچی ہوئی ہے. آقا نے دعا کی تھی، پروردگار میری امت ایک عذاب کے ذریعے، ایسا کہ پہلے قوموں میں ہوتا تھا ایک عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی جاتی ہے، اس طرح میری امت ہلاک نہ کی جائے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی. تو یہ سب تو پروردگار عالم کا رحم و کرم ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع
التی لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا. حضور نے فرمایا، یہ اصل میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حضور ایک مرتبہ تشریف لائے مہاجرین کے پاس اور فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی پیش آنے والی ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ ان 5 چیزوں کو نہ دیکھو. ان میں سے پہلی بات آقا نے یہ فرمائی تھی کہ جب بے حیائی کسی قوم میں پھیل جائے، علل اعلان، کھلے عام بے حیائی ہونے لگی. سڑکوں پہ جاتے ہوئے ہم جو پوسٹرز دیکھتے ہیں، اپنے موبائل کے اسکرین پہ، ٹی وی اسکرین پر جو دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ جو لاکھوں کروڑوں فحش ویڈیوز ٹھونس دی گئی ہیں اس انسانیت کو برباد کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس قول نبوی کو سامنے رکھیے کہ جب کسی قوم میں فحاشی، فحش چیزیں، گندی چیزیں، ننگا پن عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اس قوم میں طاعون یعنی وبائیں جس طرح کی ہیں، محدثین نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ صرف طاعون نامی بیماری نہیں، پلیگ نہیں، صرف جو خاص قسم کا پلیگ ہوتا ہے جو کسی جانور، مردہ جانور سے، چوہے وغیرہ سے ہوتا ہے، وہ نہیں صرف، بلکہ اس طرح کی تمام پھیلنے والی وبائیں، وہ سب اس میں شامل ہیں. والاوجاع، تکلیفیں، درد، بیماریاں، ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی، آقا نے فرمایا، جو ان سے پہلے کبھی نہیں پھیلی ہوں گی، دنیا نے کبھی ان بیماریوں کو نہیں دیکھا ہوگا. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال پیش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کورونا کو عذاب الہی سمجھیں تو شاید ہم غلط نہیں ہوں گے. اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے سب سے کارآمد نسخہ، بلکہ شاید واحد نسخہ یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، فوراً توبہ کی جائے. پروردگار، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ناک رگڑ کر، ماتھا رگڑ کر، کان پکڑ کر اس پروردگار سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور مسلسل استغفار کیا جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے پروردگار مجھے معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں. فوراً یہ کام کیا جائے اور پھر اس کے بعد زندگی صحیح کر لی جائے. تو یہ ایک واحد نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہٹانے کا، جیسا کہ قوم یونس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب بالکل سر پر آ گیا تھا، آثار محسوس ہو گئے تھے، بادل لال ہونے لگے تھے، سرخ ہونے لگے تھے. انہیں فوراً احساس ہوا، پوری قوم سجدے میں گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، تڑپنے لگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا. اب دوسری بات یہ کہ اگر کورونا کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ ہم مومنوں کو، اہل ایمان کو آزمائیں گے. اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کیوں آزمائیں گے؟ یہ کوئی جرم انہوں نے کر دیا نعوذ باللہ ایمان لا کر؟ نہیں. آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو ایک اتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں، دنیا میں پرائمری کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو امتحان دیے بغیر نہیں ملتا. پرائمری کیا، نرسری کے جی کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو امتحان دیے بغیر نہیں ملتا. تو ایمان جیسی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے بغیر آزمائش کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے چاہنے والے بندوں کو، اور جن کو وہ چاہتا ہے ان بندوں کو آزماتا ہے. کس طرح سے؟ اس آیت میں فرمایا کہ مختلف طریقوں سے. کبھی
مال و دولت کی کمی ہو جاتی ہے، بزنس ٹھپ پڑنے لگتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کم پڑنے لگتی ہیں، اس طرح کی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں، کبھی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، اموات ہونے لگتی ہیں، بہت زیادہ لوگ مرنے لگتے ہیں، یا کوئی بیماری پھیلنے لگتی ہے۔ ان سب طریقوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ ان کا ایمان ٹھونک بجا کر دیکھ لے جائے کتنا مضبوط ہے۔ اور اس طرح کی آزمائشوں میں جو لوگ اپنا ایمان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں، ہائے ہم تو پھنس گئے، ہم کیسی مصیبت میں ہیں، توبہ توبہ، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کو ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کے ہیں، اسی نے بھیجا، اسی کے پاس جانا ہے، وہ جس حال میں رکھے بہتر ہے، جس حال میں بلائے بہتر ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کورونا کو ابتلا، آزمائش سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اگر ہم عذاب سمجھ رہے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ فوراً ہمیں توبہ، استغفار اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کو کوئی آزمائش سمجھ رہے ہیں، ابتلا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ رہے ہیں، ایک ٹیسٹ سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، سورہ بقرہ کے آخر میں جو کہا گیا، اے پروردگار ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لاد دے جس کو ہم اٹھا نہ پائیں۔ تو آزما رہا ہے، تیری مرضی ہے، تیری چاہت ہے، تیرا حکم چلتا ہے، لیکن پروردگار ہمیں ایسا نہ آزما کہ ہم ناشکری کر بیٹھیں، ایسا نہ آزما کہ ہم تیرا احسان کا بدلہ صحیح انداز سے، بلکہ تیرا احسان صحیح طور پر ادا کر سکیں، تیرا شکر صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ اس آزمائش میں تو نے مبتلا کیا ہے، تو اس آزمائش کو ہمیں برداشت کرنے کی اور اس سے کامیاب و کامران گزرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ خلاصہ کلام یہ کہ میرے لحاظ سے یہ بحث کرنے کی نہیں ہے کہ کورونا، کووڈ-19 کے نام سے جو چیز پھیلی ہے یہ کیا ہے۔ اگر عذاب سمجھتا ہے کوئی تو اسے وہ کرنا چاہیے جو عرض کیا گیا، اور اگر کوئی اسے آزمائش سمجھتا ہے تو وہ کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم کی روشنی میں عرض کیا گیا۔ دونوں صورتوں میں رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اسی حیثیت سے، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، سخت دنوں سے، اسی حیثیت سے ان کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ دونوں کام جاری رکھے جائیں، چونکہ توبہ کی بھی ضرورت ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کیا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں، توبہ، استغفار خوب کی جائے، اور دوسری طرف پروردگار سے دعا بھی کی جائے کہ پروردگار ہمیں زیادہ نہ آزما، ایسا نہ آزما مولا کہ ہم برداشت نہ کر سکیں۔ دونوں کام جاری رکھے جائیں، انشاءاللہ حالات سازگار ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔